آپ نے عمران خان جیل میں ہے، ان کی آنکھ کو نقصان ہو چکا ہو، بیوی ہے، اس کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ ضائع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی تصویر جو ہے وہ نوٹ کے اوپر لگ جانی چاہیے تے فرنٹ تے پھر بیک تے شاید آسم نوری لا دیں گے. ایسے ملک میں ہم زندگی گزارے اس کا کوئی آئین نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن نام کی چیز کوئی نہیں، ہمارے پاس آئین کوئی نہیں، ہماری عدالتیں کوئی نہیں ہیں. ایرانین کا وفد کا یا ایرانی وزیر خارجہ کا جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، اور انہوں نے بڑا بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں امریکن پہ ٹرسٹ نہیں ہے. برطانیہ میں اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ریزائن کر رہی ہے. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے. 22 جون 2026 اور سوموار کا دن. بڑی سخت گرمی ہے لندن میں، اور لندن میں جب بھی گرمی ہوتی ہے تو دھیان، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کافی دفعہ عرض کر رہا ہوں کہ دھیان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف جاتا ہے کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہوگی. اس وقت ایز اے اسپیک یہاں پہ تقریباً کوئی 30 کے قریب ٹمپریچر ہو چکا ہے، اور یہاں 10 بجے کا ٹائم ہے. غالباً اس وقت 11 بجے کا ٹائم ہے، دن کے 11 بجے ہیں، اور یہ گرمی بڑھے گی. اور اس گرمی میں عمران خان صاحب جیل میں ہیں. آپ کو یاد کروانا ہے، ان کے 1050 دن کے قریب ہو چکے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ان کے بارے میں جو کوششیں کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور بار بار یہ کہا جاتا ہے ہم جیسے لوگوں کو پارٹی کی ڈسپلن پہ آپ عمل پیرا نہیں ہوتے، آپ پارٹی کے لوگوں پر اٹیک بڑے کرتے ہیں. بلکہ کسی صاحب نے آج ایک ویلاگ بھی لکھا ہے، سہیل بڑائی صاحب نے، کہ جو یوٹیوبر جو ہیں وہ بڑا کام خراب کر رہے ہیں اور پاکستان کو برباد کر دی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو ساری برباد کر دی ہے. تو یوٹیوبروں کے اوپر ان کو بہت غصہ آیا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتانا، یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے، کہ بار بار یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ عمران خان کو اندر کیا ہوا ہے، آپ نے عمران خان جیل میں ہے، ان کی آنکھ کو نقصان ہو چکا، ان کی جو بیوی ہے اس کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ ضائع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ان کا بھانجا جیل میں ہے، اور عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہیں. اور 60-70 ہزار کے قریب، 65 کے اراؤنڈ 60 to 70,000 جو فیملیز ہیں افیکٹڈ ہیں اس رجیم سے. اور یہ جو رجیم ہے، جو ہماری اللیگل رجیم ہے، یہ اس وقت جو ہے سوئٹزرلینڈ میں یاشیاں کر رہی ہے، وہاں کے ٹھنڈے موسم میں بیٹھی عیش کر رہی ہے، اور ساتھ مذاکرات کرا رہی ہے، ساتھ صلح کرا رہی ہے. صلح کی جو تصاویر آ رہی ہیں، صلح کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ بڑی معنی خیز ہیں. ان سے یہ لگ یہ رہا ہے کہ جی منڈا کڑی نہیں مندے پہ، لیکن ہے کہ باقی سب لگے نے کہ اسی کو معاملہ سیٹ کرائیے. ایسے میں بہت ہی مایوس کن صورتحال، گھبرایا ہوا شخص اور بڑا ہی اضطراب کا شکار شخص جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لیلا شہباز شریف وہاں پہ نظر آ رہا ہے، پکچرز میں بھی نظر آ رہا ہے، تصویریں بھی نظر آ رہا ہے. لیکن میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی، بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے ایک نوٹ کی ہے. میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ اس ویڈیو میں جہاں جے ڈی وینس، فیلڈ مارشل اور آسم منیر صاحب اور یہ شہباز صاحب کھڑے ہیں، وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ شہباز شریف صاحب بالکل آپ کو ایک لیلے کی شکل میں وہاں پہ نظر آئیں گے. جس طرح وہ ترچھی آنکھوں سے، اور جس طرح وہ ان کی باڈی لینگویج سے، وہ جس طرح آسم منیر کی طرف دیکھتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ ان کا باس ہے. لگتا ہے کہ حقیقتاً اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ باس کون ہے. اور یہ دنیا میں شاید ہی کوئی اور ملک ہوگا، تو مجھے پتہ نہیں، مجھے اگر ہے تو مجھے بتا دیجیے. واحد ملک ہے جہاں پہ ایک ملازم جو ہے وہ اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ جو اس کا مالک ہے وہ گھبرایا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یار میں غلط نہیں کر دیتی، کوئی ٹھیک غلط کر دیتی ہے. بڑی ہی مایوس کن صورتحال، جبکہ جہاں کے پاکستان میں جو حالات ہیں یہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. اب وہاں سے کیا نکلا، وہاں سے کچھ خاص چیزیں تو نہیں نکل کے آ رہی ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس اور ٹائم ہے، 60 دن کا ٹائم ہے، تو بھی ہم اور مذاکرات کریں گے اور بات چیت کریں گے. لیکن ایسے میں ایرانین کا وفد کا یا ایرانی وزیر خارجہ کا جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، اور انہوں نے بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں امریکنز پہ ٹرسٹ نہیں ہے، امریکنز کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے. یہ صورتحال اس وقت وہاں بنی ہوئی ہے. اب وہاں سے کیا نکال کے لائیں گے، کیا نہیں نکال کے، ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی تصویر جو ہے وہ نوٹ کے اوپر لگ جانی چاہیے. اور میرا خیال ایک سائڈ پہ نواز شریف کی لگا دیں گے، علامہ اقبالی ذرا تھلے کر دیں گے، تے فرنٹ تے پھر بیک تے شاید آسم نوری لا دیں گے. یعنی اس نوٹ کا بھی وہ ہوشر ہونے والا ہے. پاکستان کے نوٹوں کا کہا جا رہا ہے کس طرح کر دیں، جس طرح کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا انہوں نے اثر کیا ہے، جس طرح کہ پاکستان کے آئین کا اثر کیا ہے. چاہتے ہیں اسی طرح کا، جس طرح کا ہمارا پاکستان کا آئین ہے اور پاکستان کی پارلیمنٹ اسی طرح کی شکل کا وہ ایک نوٹ بھی جاری کرنا چاہتے ہیں
جس میں یہ سارے اکٹھے ہوں، اور کوئی بعید نہیں کہ یہ ایسا کام کر لیں، لیکن مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے، اور یہ میری بڑی سخت کنوکشن ہے کہ یہ جو بددیانت قسم کا نظام ہے، جو سسٹم ہے، یہ زیادہ نہیں چلے گا، کیونکہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ پریکٹیکلی کولیپس کر چکی ہوئی ہے. یہ ایک فیل اسٹیٹ ہے. پاکستان کی جو حکومت ہے یہ ایک فیل اسٹیٹ ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹ وہ اسٹیٹ فیل اسٹیٹ ہوگی جو اپنے عوام کو ڈیلیور نہ کر پائے. جو اپنے عوام کو ڈیلیور نہیں کر پائے گی وہ فیل اسٹیٹ ہی کہلائے گی. نہ قانون ہے، نہ انصاف ہے، نہ کچھ چیزیں. پر یہ وہاں سے خبریں ہیں کہ یہ بڑا کام کر لیا، بڑا انہوں نے ڈانس شروع کیا ہوا ہے، ناچ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اپنا ذرا ڈانس کا پروگرام اگر یہ تھوڑا سا پوسٹ پون کر لیتے تو ذرا بہتر تھا. بہرحال آگے چلتے ہیں، برطانیہ کی طرف آئیں. جی، برطانیہ میں اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ریزائن کر دیا. برطانیہ کا وزیر اعظم استعفیٰ دے گیا. اینڈی صاحب جو ہیں وہ مانچسٹر کے بڑے پاپولر لیڈر سمجھے جا رہے ہیں، اور لیبر پارٹی کے اندر ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، بڑے قابل بندے سمجھے جا رہے ہیں. اس ریس میں اور بندے بھی ہیں. اب یہ جو انہوں نے ریزائن کیا ہے، یہاں کے ایک پروسیجر کے مطابق وہ جائے گا کنگ کے پاس. کنگ اس کی منظوری کرے گا. اس کی منظوری کے بعد کنونشن ہوگا لیبر پارٹی کا. لیبر پارٹی اپنا نیا لیڈر چنے گی، نیا سربراہ چنے گی. وہ سربراہ جو ہے پھر وہ حلف اٹھائے گا وزارت عظمیٰ کا. یہ ان کا پروسیجر ہے. اب اس میں انہوں نے ٹائم فریم تو بہت دیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 3 4 5 6 مہینے لگے. یہ ہفتے 10 دن میں بھی ہو سکتا ہے. صرف مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ کنگ نے اپروو کرنا ہے اور لیبر پارٹی نے اپنا کنونشن کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کافی سارے امیدوار ہیں جو میدان میں ہیں. لیکن اس وقت اینڈی جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ سمجھا جا رہا ہے، اور جس طرح کہ وہ لیڈ لے کے 15,000 ووٹوں کی لیڈ لے کے وہ جیت کے آیا ہے اور ضمنی انتخاب میں اس کو آگے لایا گیا، تو اس سے زیادہ تر قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہے، اسٹرانگ پرسنالٹی ہے. اور وہ جو اس وقت فار رائٹ جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وائٹ سپرمنٹ یا گورے نسل پرست، یا وہ جو لوگ جو اسلامک فوبیا کے شکار ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، ان لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے ایک بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی کی درکار تھی. کیونکہ یہ برطانیہ کی یونٹی کا بہت بڑا خطرہ ہے. یہ بہت بڑا تھریٹ ہے. نسلی تعصب جو ہے وہ پاکستان برطانیہ کی ایگزسٹنس کے لیے بڑا یہ خطرناک چیز ہے. اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اینڈی جو ہے وہ بڑا ہی اچھا وزیر اعظم ثابت ہوگا. انٹرنیشنل لیول پہ اس کی اپنا ایک سے ہے. وہ ہمیں جس طرح دن گزریں گے ہمیں سامنے، لیکن یہ سامنے آتے جائیں گے. لیکن ابھی یہ لگ رہا ہے کہ اینڈی برمن جو ہے وہ اینڈی برنم وہ جو ہے آئندہ ہمارا آنے والا وزیر اعظم ہوگا برطانیہ کا. کتنے دن میں بنے گا ہمیں اس کا ابھی ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہے. اچھا، میں نے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کے لیے مجھے کچھ اور تھوڑی سی ریسرچ کی ضرورت ہے. میں احساس کی بات کروں گا جاتے جاتے. احساس جو ہے نا، قوموں میں احساس بڑا ضروری ہے. میں کچھ ویڈیو کلپس دیکھ رہا تھا. میں کہوں گا کہ اگر وہ یہاں پہ لگ جائیں، اگر ان میں سے 1 2 اگر لگ جائیں تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب پروٹیسٹ ہوا، یہاں پہ سڑکوں کے اوپر پروٹیسٹ ہوا، ایسا کہ انہوں نے غزہ کے لیے ایک پروٹیسٹ ہوا، تو انہوں نے زمین کے اوپر چادریں بچھا کے چھوٹے چھوٹے کفن جو انہوں نے علامتی تھے وہ بنا کے انہوں نے لگایا کہ یہ بچوں کی لاشیں ہیں، اور ان کی ساتھ تصاویر تھیں. پھر انہوں نے خون کا تاثر دینے کے لیے ان کو مطلب ایک ماحول بنایا کہ یہاں پہ بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ سارا صاحب تو آپ یقین کریں کہ ان کے پاس جو گزرتا ہے وہ روتا گزرتا ہے، جو گزرتا ہے وہ روتا گزرتا ہے. اور یہ ایک احساس ہے جو ان کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک دکھ اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے ان کو، جس سے ان کے آنسو آ جاتے ہیں. آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی ہوں، اس سین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں. اور یورپ اور امریکہ میں اور پوری دنیا میں فلسطینیوں کے لیے، مظلوموں کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی آوازیں اٹھائی ہیں. لیکن میں کمپیریزن کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، ہم ایک پاکستان ایک جمہوری ملک ہوتے ہوئے، ایک مسلمان قوم ہوتے ہوئے، ہم نے کوئی ایسا کام مجھے بتا دیں ہم نے کیا ہے کہ ہمارے لوگ مارے گئے، ہماری آواز نہیں اٹھی، ہمارے لوگوں کو قتل عام کیا، ہماری آوازیں نہیں اٹھی. لوگوں کو یہ بھی کچھ دنوں پہلے ایک فیملی کا قتل ہو گیا، ہم گھروں میں بیٹھے رہے. ہماری معاشی حالت جو ہے اتنی بری ہو چکی ہے کہ ہم اپنے گھر میں گزارا نہیں کر پا رہے، لیکن ہم خاموشی سے بیٹھے رہے. مجھے اب یہ فیل ہونا شروع ہو کہ ہمارے اندر احساس نہیں ہے ایز اے قوم. جو ہم کلیکٹیو وزڈم کی بات کرتے ہیں، کہ اجتماعی شعور کی بات کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اجتماعی احساس بھی ہوتا ہے ایک کسی قوم کا، جو کلیکٹیو سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہمارے اندر شاید نہیں پائی جا رہی، جو کہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے.
کیونکہ ہم جنت کے دعوے دار ہیں، حقدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنتوں میں جانا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ احساس کے بغیر کوئی بندہ کہیں بھی جانے والا ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، میں جب ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں نے کافی ساری اکٹھی کی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آدھ یہاں پہ چلیں گی بھی، لیکن مجھے یہ چیز دیکھ کے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں ہے، کام نہیں کر رہا۔ ہم اپنے گلچھرے اڑا رہے ہیں، ہم اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن ایسے ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا کوئی آئین نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن نام کی چیز کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس آئین کوئی نہیں، ہماری عدالتیں کوئی نہیں ہیں، ہمارے پاس پولیس کا سسٹم ہمارا کولیپس کر چکا ہے، ہماری فوج کا ایک بڑا ادارہ سمجھے، وہ فوج مکمل طور پہ کولیپس کر چکا ہوا ہے، سسٹم ہائی جیک ہو چکا ہوا ہے، ہمارے تمام ادارے ہائی جیک ہو چکے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوئی قوم ہوتی ہے، کوئی عوام ہوتی ہے، لیکن ہماری قوم میں، ہمارے عوام میں وہ سارے جذبات نہیں ہیں، وہ ساری چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ خاص طور پہ ہماری جو جی جنریشن، ہم کہتے ہیں کہ جنریشن زی ہے، لیکن ان کو بھنگڑے ڈالنے سے فرصت نہیں ہے، اور ایسے معاشرے میں بھنگڑے ڈال رہے ہیں جہاں کے ساتھ والے گھر میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور بھوکے سو رہے ہیں۔ اس قسم کی ہم یہ قوم بنتے جا رہے ہیں۔ یہی قوم کو اسی طرح کی قوم بنانے کے لیے آصم منیر رجیم کو یہاں پہ لایا گیا، شہباز شریف اور آصم منیر، یہی لوگ یہی چاہتے ہیں۔ اور ایک اکیلا تنہا عمران خان ہے جو صرف اس بات کی لڑائی لڑ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ وہ اس بات کی لڑائی لڑ رہا ہے کہ لوگوں کے اندر احساس پیدا ہو، لوگوں کے اندر یہ فکر پیدا ہو، لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو۔ جب تک یہ فکر، یہ احساس آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا تو قوم آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں یہاں پہ یورپ امریکہ میں جو آپ کے نظر آ رہی ہیں، اس کی بیس میں، ان کی جڑوں میں، ان کی انہاں دی نیاں دے وچ احساس بھرا ہوا ہے، انسانیت بھری ہوئی ہے۔ اگر وہ انسانیت احساس نہ ہوتی، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہ احساس اور انسانیت ان کے رگ رگ میں بسا ہوا ہے کہ میں آپ کو کبھی آہستہ آہستہ جس طرح ہم آگے چلیں گے، بات کا وی لاگ کا سلسلہ چلے گا، تھوڑے سے حالات پاکستان کو ٹھیک ہو گئے، میں یہاں پہ آپ کو چیزیں بھی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح احساس کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ صرف احساس ہے، احساس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری امت میں، ہمارے پاکستان میں غالباً احساس نہیں ہے۔ میں اسی سوچ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ سوچیں کہ احساس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے غریب آدمی کو 10 روپے دے دیے، 15 روپے دیے۔ احساس ہر چیز کا احساس ہے، اور اس وقت آپ کا کھڑا ہونا، اپنے پاکستان کے لیے کھڑا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ کولیکٹیو اسٹرگل ہوگی۔ یہ جس طرح کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، اجتماعی اسٹرگل ہوگی، اجتماعی کوشش ہوگی، تو یہ اتنا بسیدہ گندا نظام ہے جو ختم ہوگا، اس کے بغیر یہ ختم ہونے کا، اس کا مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ اسی سوچ کے ساتھ آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔